آپ کسی بھی ایزی پوسچر میں بیٹھیں، ضروری نہیں کہ جس طرح میں بیٹھا ہوں اس طرح آپ بیٹھیں، کوئی ضروری نہیں، جیسے آپ کو کمفرٹیبل لگے ویسے بیٹھ جائیں۔ بہت ہی زبردست قسم کی ابھی میڈیٹیشن ہوگی۔ ناؤ ریلیکس یور باڈی، ریلیکس یور مائنڈ۔ بالکل سر سے لے کر پاؤں تک سارا جسم ڈھیلا، سارا جسم ریلیکس چھوڑ دیں۔ ہم جسم کو 24 گھنٹے ٹائٹ کر کے رکھتے ہیں، سکیڑ کے رکھتے ہیں، پکڑ کے رکھتے ہیں۔ ہماری بہت ہی گہری اور فضول قسم کی گرپ ہے ہماری باڈی کے اوپر۔ وہی ساری پرابلم ہے جس نے اس جسم کو جیتے جی چھوڑ دیا، جس نے اس گرپ کو لوز کر دیا، بس وہ کامیاب ہے، اسی کی زندگی بہتر ہے۔ تو آئیں، اپنے سر پہ آئیں، وہ کون سی انرجی ہے جس نے گرپ کیا ہوا ہے، جس نے پکڑا ہے؟ وہ آپ ہو۔ بندہ جب مرتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ تڑپتا ہے، کس طرح اس کی باڈی بل کھاتی ہے، انگڑائیاں لیتی ہے، مٹھیاں بند ہو جاتی ہیں، پاؤں مڑتے ہیں، آنکھیں گھومتی ہیں۔ کیوں کہ ساری زندگی جس نے جسم کو پکڑ کے رکھا، موت کے وقت وہ جسم کو چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن موت جسم کو زور زبردستی چھڑا لیتی ہے۔ آئیں، ہم جیتے جی کیوں نہ اس باڈی کو چھوڑنے کی پریکٹس کریں۔ یہ بہت کمال ورک آؤٹ ہے، بہت اونچا، بہت پیارا، بہت فائدہ اور ریلیکس کرنے والا ورک آؤٹ ہے۔ پوری زندگی خوشی سے، صحت سے، ریلیکسیشن سے بھر سکتی ہے۔ سارا تناؤ ہی ہماری پکڑ کا ہے۔ اپنے سر کو ایزی کر دیں۔ میں اپنی دونوں کن پٹیاں چھوڑ رہا ہوں، ریلیکس کر رہا ہوں، ایزی کر رہا ہوں۔ میں اپنا ماتھا ایزی کر رہا ہوں۔ میں اپنے فیس کے سارے مسلز ریلیکس کر رہا ہوں۔ میں اپنے سر کا پچھلا حصے پہ دھیان لے جائیں۔ جسم کے جس حصے کا میں نام لوں، آپ وہاں پر موجود ہو جائیں۔ اس جگہ پہ موجود ہونے کے بعد آپ اس حصے کو، اس باڈی پارٹ کو ایک میسج دیں، ایک کمانڈ دیں کہ مجھے اس حصے کو ایزی کرنا ہے، ریلیکس کرنا ہے۔ وہ حصہ آپ کی بات مانے گا۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ باڈی آپ کی بات مانے گی۔ یہ ہاتھ اگر آپ اٹھا سکتے ہو، آنکھیں بند کر سکتے ہو، پاؤں سے چل سکتے ہو، سیم ایسے جب آپ اپنی باڈی پہ آہستہ آہستہ ورک کرتے ہو، یقین جانیے آپ کے اندرونی اعضاء وہاں تک بھی آپ کا میسج پھر جانے لگتا ہے۔ ناؤ ریلیکس یور ہیڈ۔ میں اپنے سر کو ریلیکس کر رہا ہوں۔ ٹائٹ آپ نے کیا ہے، ریلیکس بھی آپ نے کرنا ہے۔ پورے سر پہ دھیان لے جائیں۔ آئی ایم ریلیکسنگ مائی ہیڈ۔ گولیوں سے ریلیکس کروانے کی کوشش کر لیا آپ نے، ڈاکٹروں، حکیموں، مشینوں، نہ جانے کس طریقے سے آپ نے اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن نہیں ہو پایا۔ آئیں، آج کیوں نہ ہم خود اپنی باڈی کو ریلیکس کریں۔ جتنا آپ کریں گے اتنے ریزلٹس ملیں گے، کیونکہ باڈی کو ٹائٹ بہت لمبے عرصے سے کرتے آئے ہیں، تو ایک دم یہ بھی ریزلٹ نہیں آنے والے۔ یہ ریزلٹ آئیں گے، بٹ جتنا کام کریں گے ویسے ہی باڈی ریلیکس ہو پائے گی۔ میں اپنی رائٹ کن پٹی کو، اپنے ماتھے کو، اپنی لیفٹ کن پٹی کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے چہرے کے سارے مسلز کو، ناک کو، ہونٹوں کو، رائٹ گال کو، لیفٹ گال کو،
اپنے سر کے پچھلے حصے کو ایزی کر رہا ہوں. پورے سر میں میرا دھیان ہے. پورے سر کا بٹن دبا دیں. جیسے آپ کسی گاڑی کے اندر بیٹھے ہوں, آپ بٹن دباتے ہو, شیشہ کھل جاتا ہے, اے سی چل جاتا ہے, ہیٹر چل جاتا ہے. ایسے ہی یہ بٹن, یہ گاڑی, یہ جسم, یہ باڈی آپ کی ایک ڈیوائس ہے. بٹن دبا دیں ریلیکسیشن کا. میرا سر ریلیکس ہو رہا ہے. کمانڈ دے دیں سر کے ایک ایک حصے کو. کمانڈ دے دیں اپنے ماتھے کو. کمانڈ دے دیں اپنے سر کے اندر جو برین ہے. میرا برین ریلیکس ہو رہا ہے. ابھی اور اسی وقت یہ ریزلٹس ملیں گے. ابھی اور اسی وقت یہ باڈی ریلیکس ہوگی. میرا فیس ریلیکس ہو رہا ہے. میں اپنے فیس کو کمانڈ دے رہا ہوں. اپنے گالوں کو, اپنے ہونٹوں کو, اپنے ناک کو میں ایک میسج تھرو کر رہا ہوں کہ اے میرے فیس ریلیکس ہو جا. آئی ایم ریلیکسنگ مائی فیس. میرا فیس, میرے ہونٹ, میرے گال, میرا ناک ریلیکس ہو رہا ہے. ریلیکس ہو رہا ہے. چہرے کے مسلز ڈھیلے ہو رہے ہیں. میری گردن ایزی ہو رہی ہے. گردن کے مسلز, گردن پہ دھیان لے جائیں. اگر دھیان نہیں ہوگا تو ریزلٹس نہیں آئیں گے. یہی تو پرابلم ہے انسان کی کہ انسان خود نہیں کچھ کر پا رہا اور دوسروں پر ڈیپینڈ کرتا ہے. کہ وہ الزام دیتا ہے فلان ڈاکٹر نے مجھے ٹھیک نہیں کیا, حکومت نے میرے لیے کچھ نہیں کیا, گھر والوں نے, سوسائٹی نے, خاندان نے مجھے ایسے کر دیا. یہ ساری باتیں نکمے لوگوں کی ہیں. وہ لوگ جو خود اپنے اوپر کام کرتے ہیں, جو خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ بدل جاتے ہیں. Now I am relaxing my neck. میری نیک فریش ہو رہی ہے. نیک کا تناؤ جانا شروع ہو جائے گا. نیک پیور ہونا شروع ہو جائے گی. جب میں اسے پیور کرنا شروع کروں گا. میری نیک پیور ہو رہی ہے. میری گردن کا سامنے والا حصہ فریش ہو رہا ہے. ہو رہا ہے تو ہو رہا ہے. لیفٹ سائڈ, گردن کی پچھلی سائڈ ریلیکس ہو رہی ہے. گردن پیور ہو رہی ہے. گردن خالص ہو رہی ہے. گردن ایزی ہو رہی ہے. یہ ہے آرٹ آف پیوریفیکیشن. میرے بھائیوں, آپ نے سنا ہوگا ایک پارس پتھر ہوتا ہے, وہ کسی دوسرے پتھر کو چھوئے تو دوسرا پتھر سونا بن جاتا ہے. یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ بات کتنی سچ ہے, لیکن یہ بات مجھے پتا ہے کہ ہم سب کے پاس ایک پارس ہے. اس کو میں توجہ کہتا ہوں, اس کو میں شعور کہتا ہوں. وہ شعور اس باڈی کے کسی بھی حصے پر جائے, وہ توجہ, وہ اویئرنیس, یہ پوری باڈی لاشعور ہے. یہ پوری باڈی پتھر ہی ہے. یہ پوری باڈی انکانشیس ہے. یہ جسم ہے اور آپ کا شعور روح ہے. تو شعور جسم کے جس حصے پر جاتا ہے اور اس کو کمانڈ دیتا ہے, جسم کا وہ حصہ شعور میں بدلتا ہے, انرجی میں بدلتا ہے, روشنی میں بدلتا ہے, نور میں بدلتا ہے. یوں آہستہ آہستہ انسانی باڈی اس سپر حالت میں آتی ہے. اس سپر حالت میں جو انفینٹ حالت ہے, نور میں بدلتی ہے, روشنی میں بدلتی ہے. لذت اور سرور, خوشی, انفینٹ فیلنگ انسانی باڈی میں آنا شروع ہو جاتی ہے. ناؤ گردن, چہرہ اور سر, اس کو ایزی کر دیں. میرا چہرہ, میری گردن, میرا سر, پورے کے پورے اس میں دھیان دیں, کمانڈ دیں. ہاف ہارٹڈ کام مت کریں. انسان کی پرابلم یہ ہے کہ اس کا آدھا دھیان ادھر آدھا ادھر. آپ پوری طرح دھیان دے کے دیکھیں. پوری توجہ سر پر, پوری توجہ چہرے پر, پوری توجہ گردن پر. دیکھیے گا نہ یہ چہرہ رہے گا, نہ یہ سر وہ سر رہے گا, نہ یہ گردن وہ پرانی گردن رہے گی. سب کچھ بدل جائے گا, نیا ہو جائے گا, روشن تر و تازہ ہو جائے گا. میرا سر, میرا چہرہ, میری گردن پاک ہو رہی ہے, پیور ہو رہی ہے, پاک ہو رہی ہے, پیور ہو رہی ہے.
شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک غیر اللہ کو. شعلہ یہ شعور کا شعلہ جہاں جہاں جائے گا. غیر اللہ آپ کے جسم سے اندھیرے مٹ جائیں گے. غیر اللہ شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک غیر اللہ کو. خوف باطل کیا کہ ہے غارت گرے باطل بھی تو. اس وجود کے اندر جو باطل ہے، جو جھوٹ ہے، جو بیماریاں ہیں، جو تناؤ ہے، جو دکھ ہے، وہ مٹ جائے گا. جو حق ہے، جو سچ ہے، جو انفینٹ ہے، جو انرجی ہے، جس کو اللہ والا جیتا ہے اور جانتا ہے، وہ باقی رہ جائے گا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ناؤ اپنے رائٹ کندھے کو ایزی کر دیں. وَجَعَلَ الْحَقَّ وَزَهَقَ الْبَاطِلَ. آپ آ تو جائیں اس وجود کے اندر. آپ کے پاس ایک حق کا ایک پہلو ہے، حق کا بیج ہے. وَجَعَلَ الْحَقَّ وَزَهَقَ الْبَاطِلَ. یقین جانیے بیماری کے پاؤں ہی نہیں ہیں، دکھ اور پریشانی رک ہی نہیں سکتی. اس کے پاس کوئی بیس ہی نہیں ہے، اس کو جانا ہی ہوتا ہے، وہ جانے ہی کے لیے ہے. وَزَهَقَ الْبَاطِلَ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. باطل کبھی رک نہیں سکتا، اندھیرا اس کا وجود ہی نہیں ہوتا. ناؤ میرا رائٹ کندھے پہ دھیان لے جائیں. میں وہاں پر ہوں. رائٹ کندھے کو، رائٹ بازو کو، رائٹ ہاتھ کو، سارے رائٹ سائڈ کو میں ایزی کر رہا ہوں. میرا لیفٹ کندھا ریلیکس ہو رہا ہے، میرا لیفٹ بازو ایزی ہو رہا ہے. آئی ایم ریلیکسنگ مائی لیفٹ سائڈ. گڈ. لیفٹ ہاتھ ایزی ہو رہا ہے. میری چیسٹ ریلیکس ہو رہی ہے. میرا دل، اندر تک دھیان لے جائیں. دل تک کبھی توجہ آپ لے کر ہی نہیں گئے. یہ سرجری ہے، یہ روحانی آپریشنز ہیں. اپنے سینے میں اتر جائیں. نو آئی ایم ریلیکسنگ مائی چیسٹ. میرے پھیپھڑے بھی ریلیکس ہو رہے ہیں. دھیان لے جائیں. اندر تک ایک میسج تھرو کریں، کمانڈ دیں اپنے پورے سینے کو، اندر سے باہر سے. میرا سینہ، میرا دل، میرے پھیپھڑے نرم ہو رہے ہیں. میرا پیٹ، میرے کڈنیز، میرا ڈائجیشن کا سسٹم، لیور، انٹسٹائن، پینکریاس، پیٹ کا سارا نظام، ریپروڈکٹیو سسٹم ریلیکس ہو رہا ہے. یہ آپ کی سوچ ریلیکسیشن کی، صحت کی، آپ کی باڈی میں صحت کو بھرتی چلی جائے گی. میں سر سے لے کر پاؤں تک ریلیکس ہو رہا ہوں، فریش ہو رہا ہوں، صحت مند ہو رہا ہوں، ریئلی ہو رہا ہوں. یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ کوئی ویژولائزیشن نہیں، یہ حقیقت ہے. آئی ایم ریلیکسنگ. اپر بیک، پیٹھ جسے کہتے ہیں، وہاں پہ چلے جائیں. پیٹھ کے بوجھ کو چھوڑ دیں. یہ بوجھ آپ نے پکڑا ہے، اس پورے وجود کا بوجھ ہم نے پکڑا ہے. آج عقل مندی، دانش مندی اور سمجھداری کا مظاہرہ کریں. سارے بوجھ چھوڑ دیں. میں اپنی اپر بیک کا بوجھ آج ڈراپ کر رہا ہوں. آف لوڈ کریں اپنے آپ کو. ڈراپ کر دیں. بٹن دبائیں. یس. بیک کا سارا بوجھ ڈیزالو ہوگا. میری بیک کا بوجھ ڈیزالو ہو رہا ہے. میری بیک فریش ہو رہی ہے. ساری سٹریس، سارا ٹینشن، سارا تناؤ ریلیز ہو رہا ہے بیک کا. میری لوئر بیک، میری کمر ریلیکس ہو رہی ہے. کمر پہ دھیان لے جائیں. کمر ہیل ہو رہی ہے، کمر فکس ہو رہی ہے، کمر جیسے ہونی چاہیے ویسے ہو رہی ہے. یہ ساری باڈی کے اندر جو گڑبڑ ہے سب سوچوں سے پیدا ہوتی ہے، اور جسم میں جو بھی اچھائی، بہتری، صحت اور تندرستی آتی ہے وہ بھی سوچوں سے ہی آتی ہے. یہ آپ کے لیے آج کی مین بات ہے. ساری گڑبڑ کا وجہ انسانی ذہن ہے، اور ساری ترقی، ساری بلندی، ساری صحت کی وجہ بھی وہی سیم ٹول ہے، یعنی ذہن، یعنی مائنڈ. میری ساری بیک
ڈھیلی ہو گئی ہے, ریلیکس ہو گئی ہے. ویل ڈن. میری دونوں ٹانگیں, میرا سارا نچلا نظام ریلیکس ہو چکا ہے. میری تھائز, ہپس, گھٹنے, پنڈلیاں, پاؤں سب ریلیکس ہو چکے ہیں. سر سے لے کر پاؤں تک میرا انگ نرم ہو چکا ہے, ڈھیلا ہو چکا ہے, فریش ہو چکا ہے, تر و تازہ ہو چکا ہے. Now deep breathe in, breathe out. Yogi Heather has spent several years abroad learning the art of yoga, meditation, and ancient Eastern health remedies. His expertise covers all forms of yoga, including Hatha Yoga, Kundalini Yoga, Pranayama, and many meditation techniques. Yogi Heather also spent ample time with the yogis of Himalayas